ظفر اقبال منحاس محبوبہ مفتی میاں الطاف، جن سیاسی جماعتوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں جیت رہی ہیں، جن سیاسی لیڈروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی ساخت بہت مضبوط ہے، اور جو سیاسی لیڈر یہ جانتے ہوتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان سیاسی لیڈروں کو مذہب کی ضرورت انتخابات جیتنے کے لیے بالکل نہیں پڑنی چاہیے۔ نہ ان سیاسی لیڈروں کو ضرورت پڑنی چاہیے، نہ ان کے رفقا کو ضرورت پڑنی چاہیے، نہ ان کے سیاسی مددگاروں کو ضرورت پڑنی چاہیے، اور نہ ہی ان نوجوانوں کو ضرورت پڑنی چاہیے جو نوجوان خود کو ان رہنماؤں، ان لیڈروں کا خاص یا ان لیڈروں کا خیرخواہ بتاتے ہیں۔ راجوری پنچ کے انتخابات کو خاص طور پر یہ جو پارلیمانی انتخابات ہیں، ان کو پاس سے تو نہیں لیکن دور سے دیکھنے کا موقع پورا مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ راجوری پنچ میں ہو رہا ہے وہ پورے جموں کشمیر میں اور پوری دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں گجر بکروال اور پہاڑی قبیلہ کے بیچ میں تناتنی آج سے نہیں، تاریخی تناتنی تھی، لیکن اس تناتنی کو، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گجر بکروال قبیلہ، پہاڑی قبیلہ کے لیڈروں نے شد و مد کے ساتھ کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجوری پنچ میں یہ جو گجر بکروال اور پہاڑی قبیلہ کے بیچ میں تناتنی تھی یہ بہت حد تک کم ہوئی۔ اب جب اس بار پہاڑی قبیلہ کو ایس ٹی ملا، نتیجتاً یوں سمجھا جانا چاہیے تھا کہ اب یہ لڑائی مکمل طور پر ختم ہوگی۔ گجر بکروال قبیلہ کے لیڈروں کو، اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے سماج سیوکوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کر وہ پہاڑی قبیلہ کے شیڈول ٹرائب سٹیٹس کو چیلنج کرے، اس کا ان کو حق ہے، لیکن زمین پر اتر کر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا، یا ایک دوسرے کے خلاف صرف بیان بازی نہیں کرنا بلکہ نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ گجر بکروال قبیلہ کی تکلیفیں، پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ عوام الناس کے بیچ میں کلام کریں، اس کلام میں جس زبان کا آپ استعمال کریں وہ زبان شائستہ نہ ہو۔ شائستہ زبان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو بات سمجھی بھی جاتی ہے۔ آج پہلے اعجاز جان کو لے کر آیا کہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں گجر بکروال قبیلہ کے لوگ اپنی بات رکھ رہے تھے۔ دونوں کے بات رکھنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر میاں الطاف کی ریلی میں ایک نوجوان لیڈر، جس نوجوان لیڈر کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، جس نوجوان لیڈر کی جتنی بھی آج تک میں نے تقریریں سنی ہیں بڑی بہترین اور بڑی سلجھی اور بڑی سوچ سمجھ والی تقریریں، وہ نوجوان بھی جب ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے وہ مذہب نے جو کچھ حدیں باندھی ہیں اس نوجوان نے ان حدوں کو پھلانگ دیا اور بہت ساری ایسی باتیں کر دیں جو باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب افسوس نوجوان کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے نوجوان رہنما ہے، لیڈر ہے، نیا ہے، خون میں ابال ہے، تو آپ اگر تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے آپ نے کچھ کہہ دیا، آپ نہیں روک سکے اپنے جذبات کو، سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ تقریر کر رہے تھے، کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ذمہ دار بھی تھے، وہ سمجھدار بھی تھے، وہ اسلام کا علم رکھنے والے بھی تھے، وہ راجوری پنچ کو سمجھنے والے بھی تھے، وہ میاں الطاف کی ذات کو بھی جانتے ہیں اور وہ لاروی خاندان کو بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس نوجوان کو وہاں پر روک کر یہ نہیں کہا کہ آپ حدیں پھلانگ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اس کا مطلب صاف طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ میاں الطاف کو راجوری پنچ میں جتوانے کے لیے، ان کو اس علاقے میں کامیاب بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کرنا، مذہب کا سہارا لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور سٹیج پر سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی عام انسان ہے، وہ کوئی لیڈر ہیں، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں، اور میں نے جب تھوڑا بہت پتہ بھی کیا جو مجھے بتایا گیا میں اس پہ بھی نہیں جاتا، لیکن جو الفاظ کا استعمال وہ کر رہے تھے وہ بڑے افسوسناک ہے۔ آپ طے نہیں کریں گے یہاں پر راجوری پنچ میں بیٹھ کر کہ جنت کون جائے گا، آپ طے نہیں کریں گے کہ کس کو ووٹ دینے سے آخرت میں فائدہ ہوگا اور کس کو ووٹ دینے سے آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو
چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، جو خاموش ہیں اس وقت، اور خاموش صرف اس لیے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری خاموشی سے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا، اور اس سیاسی جماعت کو اگر فائدہ ہوا تو ہمارا سیاسی مستقبل بہت روشن ہوگا۔ آپ مغالطے میں ہیں، آپ حقیقت کو سمجھیے۔ جموں کشمیر سے پارلیمنٹ میں صرف اور صرف 6، اب تو 6 کی جگہ 5 ہی رہ گئے ہیں، 5 MP جانے ہیں، اور ان 5 میں سے بھی 3 جائیں گے رجوری پونچھ، اننت ناگ، شری نگر اور بارامولہ سے، اور یہ 3 بھی جب لوک سبھا میں جائیں گے، ان کو جموں کشمیر کے مسائل ہوں، جموں کشمیر کی پریشانیاں ہوں، ان کو لوک سبھا میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے پارٹی کے حساب سے وقت ملے گا۔ تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ جب لوک سبھا میں جائیں گے تو یہ کوئی بہت بڑا طوفان لے آئیں گے اور اس مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو ایک دم بدل کے رکھ دیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ جب اسی پارلیمنٹ میں 78 مسلمان MP تھے تو کیا مسلمانوں کا مقدر بدلا؟ جب 49 ہوئے کیا مسلمانوں کے مقدر میں کوئی تبدیلی آئی؟ اب جب اور کم ہوئے ہیں تو کیا مسلمانوں کے یہاں کوئی بڑا انقلاب آیا؟ جب 78 تھے تب بھی ہماری حالت یہی تھی جو آج ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اگر تب پڑھے لکھوں کی تعداد مان لیجیے 33% تھی، 37% تھی، اب 50 ہو گئی ہوگی۔ تو کیا ان مسلمان رہنماؤں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کے مقدر کو، مسلمانوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کیا کوششیں کی؟ اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہو تو ان سے ضرور پوچھیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ ووٹ میاں الطاف کو دیں، آپ محبوبہ مفتی کو دیں، آپ ظفر منہاس کو دیں، آپ نے عمر عبداللہ کو دیا، آپ نے انجینئر رشید کو دیا، آپ نے سجاد غنی لون کو دیا، آپ نے اشرف میر کو دیا، آپ نے آغا سید روح اللہ کو دیا، یا آپ نے وحید الرحمان پرا کو دیا، یا آپ نے کسی اور لیڈر کو دیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، آپ لوک سبھا میں، آپ پارلیمنٹ میں، آپ ایک MP چن رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ اس دن کی بات کرتے ہیں جس دن معاملہ بخشش کا ہوگا، اور جس دن اعمال کی پرسش ہوگی، جس دن آپ سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، اگر آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں تو دنیا تو آپ بھی جانتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان کے تاروں سے لے کر زمین کی تہوں تک، سمندر کے بالکل آخری، اس سمندر کا جو بالکل آخری کونا ہوگا وہاں تک، ہر ایک چند پرند انسان، کیا سب کو معلوم ہے کہ ہادی محشر کون ہوں گے؟ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی مغالطہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ پل صراط پار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، سب جانتے ہیں۔ کسی کو پڑھانے یا لکھانے یا سمجھانے کی، نیا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان، ان فرقوں کے جو ذمہ داران ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، جو مفکر ہیں، جو مدرس ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جو خود کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو نوخیز بچے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ اسلام کی بات نہ کریں۔ اگر ڈاکٹر بیماری کا علاج کرتا ہے، سائیکالوجسٹ ذہنی بیماریوں کے بارے میں جانتا ہے، سائیکیاٹرسٹ ذہنی بیماریوں کے بارے میں جانتا ہے، کارڈیولوجسٹ دل کی بیماریوں کا واقف ہے، ماسٹر کا کام ہے پڑھانے کا، اسی طریقے سے پولیس والے کا کام ہے قانون کو لاگو کروانے کا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام کی جب بات کریں، قرآن کی جب بات کریں، حدیث کی جب بات کریں، اس کے ایکسپرٹ موجود ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ نوخیز بچوں کا کام نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو کیا یہ ذمہ داری صرف اور صرف محدود ہے جہاں آپ کو فرقہ وارانہ لڑائیاں لڑنی ہوں، فروئی مسائل کے اوپر آپ کو جھگڑے کرنے ہوں، تب آپ کی تقاریر بھی سننے میں آتی ہیں، تب آپ کے فتوے بھی آ جاتے ہیں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جب باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت باقی سب چیزیں آپ کی ٹھیک، لیکن مہربانی کریں، آپ پارلیمنٹ کے لیے ایک ممبر چننے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام کو کم سے کم اس سیاست سے باہر رکھیں، آپ مانگیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو، میں بڑے وثوق کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، میاں الطاف کو مذہب کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ میاں الطاف کو مذہب کا استعمال کر کے رجوری پونچھ اننت ناگ میں الیکشن لڑنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کسی کو کوئی قسم کھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ قسم کھائیے آپ مجھے ووٹ دیں گے، یہ ضرورت بھی انہیں نہیں ہے۔ ایک شریف النفس انسان،
ایک ایماندار قابل انسان، اور صرف اتنا ہی نہیں، جن کے کلام میں جو شوخی ہے، جن کے بات کرنے کے انداز میں جو کمال ہے، اور اس کے بعد ان کی شرافت، ان کی لیاقت، ان کی ایمانداری، یہ کوالیفیکیشنز آلریڈی ان کے پاس ہیں. اور انہوں نے گجر بکروال قبیلہ کے لیے، ان کے خانوادے نے گجر بکروال قبیلہ کے لیے، رجوری پونچھ کے لیے کیا کیا ہے، یہ رجوری پونچھ کے لوگوں کو معلوم ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ رجوری پونچھ کے ساتھ ہے، خیر کریں، اس کو روحانی رشتے کو رجوری پونچھ تک کیوں محدود کر رہے ہیں؟ روحانی رشتہ کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہوتا. روحانی رشتہ تو تمام لوگوں کے ساتھ ہے، ہر عوام الناس. آپ رجوری میں ہیں، پونچھ میں، ڈوڈا، بدروا، کشتواڑ میں، ہر جگہ اس خاندان کو جاننے والے لوگ موجود ہیں. تو کیا ضرورت پڑی اتنی بڑی شخصیت کو؟ یہ سب ان کے گرد و نواح میں ہو رہا تھا، یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی. اور میں نے پیچھے پڑھا، ایک نوجوان نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے، آپ کو ملک بھر کی سیاست میں دکھائی نہیں دے رہا. بالکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن معاملہ تو یہی ہے نا جی، جو ملک کا وزیر اعظم الگ الگ سٹیجوں پر کر رہا ہے، اسی سے تو ہمارے سیاستدان پریشان ہیں. اسی بات کو تو انہیں گلا اور شکوہ ہے کہ جناب ملک کے وزیر اعظم کو اپنے مذہب کا استعمال اپنی سیاست کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہی گلا شکوہ تو حزب اختلاف کو ہے، یہی نیشنل کانفرنس کو، پی ڈی پی کو، باقی تمام جماعتوں کو یہ گلا شکوہ ہے. تو اگر آپ کا گلا شکوہ یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم مذہب کا استعمال اپنی سیاست کے لیے کیوں کر رہا ہے، تو آپ کیسے مختلف ہیں؟ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. آپ کے سٹیجوں سے بھی تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بھی تو ان لوگوں کو مائک پکڑا رہے ہیں جو لوگ لوگوں کو سٹیج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عورت کے لیے یوں کر دیا تو یوں ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میاں الطاف کو ووٹ نہیں دیا تو یوں ہو جائے گا. یہ تو آپ کے سٹیجوں سے بھی ہو رہا ہے. تو اگر یوں ہے کہ مذہب کا استعمال کر کے ہی ووٹ مانگنا ہے، تو خدا را تھوڑا سا اس میں آپ بات کریں، مذہب کی، اسلام قرآن کی بات کریں. حق ہے، کون روک سکتا ہے؟ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوریت کا حصہ ہیں آپ کریں. لیکن پھر خدا را یہ نہ کہیں کہ فلاں کو ووٹ دیا تو بڑا فائدہ، اور فلاں کو ووٹ دیا تو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور آپ کا سرٹیفکیٹ کہیں چلے گا بھی نہیں، نہ کوئی آپ کا سرٹیفکیٹ قبولے گا. آپ جانتے ہیں آخرت میں کس کا سرٹیفکیٹ کام آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ کس کے سرٹیفکیٹ پر ساری باتیں بنیں گی اور کس کے سرٹیفکیٹ پر ساری باتیں بگڑیں گی. اس کے یہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے. اور الگ الگ خانوادوں کی کہ کنٹریبیوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں، اسلام کے تئیں فلاں خانوادے کا یہ کنٹریبیوشن، اسلام کے تئیں فلاں خانوادے کا یہ کنٹریبیوشن، تو حضرت والا ذہن میں یہ بات بھی تو لائیں کہ کوئی زیادہ نہیں، لیکن ہلکا پھلکا تھوڑا بہت تو سادات خاندان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے میں، قرآن کو کونے کونے تک پہنچانے میں ہلکا پھلکا کنٹریبیوشن تو ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کیا جائے سیاست میں اسلام قرآن کا استعمال، اسلام کا استعمال، اور نہ کی جائیں ایسی باتیں. آپ جنت جہنم کی بات کرنا چاہتے ہو، فرقہ وارانہ جنگیں لڑتے ہیں، تب کریے نا. آپ تو بانٹتے رہتے ہیں روز، تو کس نے روکا آپ کو؟ وہاں کریے نا. اور حیرانگی تو اس بات پر بھی ہوئی کہ اتنی خطرناک فرقہ وارانہ جنگیں ہو رہی ہیں کہ اس بر صغیر ہند و پاک کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بھی میں نے کہیں ویڈیو دیکھا، اور جو الفاظ اس میں وہ نوجوان مولانا صاحب جن الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا. میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی جو بھی لوگ گزر گئے اس دنیا میں، جو لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے ہمیں الفاظ کا استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اس خانوادے کا جو مذہبی کنٹریبیوشن اور روحانی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج معاملہ پارلیمانی انتخابات کا ہے. آپ نے لوک سبھا کے لیے اپنا ایم پی چننا ہے، تو نہ میاں الطاف کو مذہب کی ضرورت پڑے، نہ محبوبہ مفتی کو مذہب کی ضرورت پڑے، نہ ظفر اقبال منہاس کو مذہب کی ضرورت پڑے. آپ اپنا پروگرام، اپنا ایجنڈا لے کر لوگوں کے بیچ میں ہیں. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ شاید یہ تمام باتیں میاں الطاف کے نوٹس میں نہیں ہیں. شاید ان کو نہیں معلوم ہے کہ جن جن محفلوں میں یہ باتیں ہوئیں وہاں کون کون لوگ ان محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر ان کو اس بات کی خبر ہوتی تو شاید وہ تنبیہ بھی کرتے اور اس بات پر ناراض بھی ہوتے کہ آپ نے ان الفاظ کا استعمال کیوں کیا. رجوری پونچھ بڑا خوبصورت علاقہ ہے. اس علاقے کے لوگ
بہت کمال کے لوگ, بڑی محبت اور بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. دونوں فرقے دونوں قبیلے جو یہاں پر رہتے ہیں, پہاڑی قبیلہ اور گجر بکروال قبیلہ, قابل ترین لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. کیا اسلام کی بات کریے, کیا دنیا کی بات کیجئے, کیا آخرت کی بات کیجئے, کیا سائنس کی بات کیجئے, کیا میڈیکل سائنس کی بات کیجئے, کیا پولیس کی بات کیجئے, کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کیجئے, کیا سوشل ویلفیئر کی بات کیجئے, کیا رورل ڈیولپمنٹ کی بات کیجئے, شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہوگا جس شعبے میں اس علاقے کے لوگوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اتنے قابل, اتنے ذہین, اتنے لائق اور اتنے محنتی لوگوں کے علاقے میں کاش مذہب اور یہ جو فرقہ واریت, اور یہ کون سی فرقہ واریت, یہ جو گجر بکروال اور پہاڑی قبیلہ والا مسئلہ ہے, کاش یہ مسئلے مسائل اس علاقے میں نہیں ہوتے تو یقین جانیے یہ علاقہ اس وقت ترقی کے لحاظ سے ایک مثالی علاقہ ہوتا ہے. میری گزارش سیاستدانوں سے صرف اتنی کہ آپ تمام کے اپنی اپنی جگہ قد بہت بڑے ہیں, بہت اونچے ہیں, خدا را صرف اتنا رحم کریں کہ جب آپ کے سیاسی جلسے اس کے بعد اسمبلی کے انتخابات کے لیے ہوں یا آنے والے کل میں انتخابات کے لیے ہوں, تو اس میں خدا را صرف اتنی مہربانی کریں کہ لوگوں کو یہ قسمیں نہ دیں, لوگوں کو کے بیچ میں یہ باتیں نہ پہنچائیں جو باتیں اب لوگوں کے بیچ میں پہنچا رہے ہیں. کیونکہ آپ جس جمہوری ملک میں جن انتخابات میں اتر کر آپ انتخابات لڑنے لگے ہیں, ان سے صرف آپ نے ایم پی چننا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا 1947 سے لے کر سال 2024 تک کی لوک سبھا کی کارروائی نکالیے, جو مسلمان ایم پی لوک سبھا میں بنے, راجیہ سبھا میں بنے, ان کے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ٹینیور کتنی بار رہے, اور ان کے راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ہونے کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر طبی سہولیات کی بات کی جائے تو اس میں بھی کچھ ایک انسٹیٹیوشنز ہیں. اور اگر اسی طریقے سے میں تفصیل میں چلا جاؤں تو ہماری غربت, ہماری پستی, آج بھی کتنے ہمارے ملک کے ایسے اسٹیٹیں ہیں جن اسٹیٹوں میں مسلمان بدحال ہیں. آج آپ ہماری لٹریسی ریٹ دیکھیے, آج آپ جن علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں ان علاقوں کی صاف صفائی دیکھیے, آپ ان علاقوں کا حال دیکھیے, آپ کہیں پر بھی اگر دنگے ہوتے ہیں ان دنگوں کے نتیجوں میں جو حالات بنتے ہیں اس کے بعد آپ مسلمان ایم پیوں کا کنٹریبیوشن دیکھیے. آپ دیکھیے مسلمان ایم پیوں نے ان لوگوں کے لیے, ان غریبوں کے لیے, ان کمزوروں کے لیے, ان معصوموں کے لیے کیا کیا. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مذہب کے نام پر تو قطعاً ووٹ نہ مانگے, آپ اپنے ایجنڈے پر ووٹ مانگے. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ایجنڈے پہ ووٹ مانگیں گے تو بھی لوگوں نے ووٹ دینا ہے. یہ مذہب کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو یہ کسی کے لیے بھی مذہب کا استعمال بجا ہو سکتا ہے, مگر جس شخصیت کے ساتھ جوڑ کر یہ ساری باتیں رجوری پونچھ میں کی جا رہی ہیں وہ شخصیت اس شخصیت کے ساتھ جوڑ کر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس کی اپنی شخصیت کو ان تمام باتوں کی کوئی ضرورت نہیں.